اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بولے کہ اے شعیب علیہ السلام، جو کچھ تم کہتے ہو اس میں سے بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے اندر بالکل ضعیف دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو یقیناً تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے پاس اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، اور تم نے اللہ یعنی اس کے فرمودات کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ بے شک جو کام تم کرتے ہو ان کو میرے رب نے احاطہ میں لے رکھا ہے، اور اے میری قوم، جب نہیں ڈرتے تو اپنی جگہ پر معمول کے مطابق نافرمانی کرتے رہو۔ میں بھی فرما برداری اور نصیحت کے کام کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کسی پر خوار کرنے والے عذاب آتا ہے، اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی عذاب کا انتظار کرو۔ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں جبریل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے، گویا کہ وہاں رہے ہی نہیں تھے۔ سنو، قوم شعیب مدین کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس طرح قوم سمود رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی روشن نشانیوں اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قیادت میں اپنی قوم کو لائے گا، پھر انہیں دوزخ میں داخل کر دے گا، اور دوزخ داخل ہونے کی نہایت بدترین جگہ ہے، اور ان پر اس دنیا میں بھی لعنت مسلط کی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے بدترین لعنت ہے۔ دی ہوئی مدد یعنی ان پر لعنت ہے۔ یہ ہلاک شدہ گاؤں جن کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے بعض کے کھنڈرات قائم ہیں اور بعض کے آثار مٹ چکے ہیں، یعنی ان کے نشانات موجود ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ پھر جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے یعنی باطل معبودوں کی عبادت نے انہیں صرف ہلاکت میں ہی بڑھایا۔ اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب گاؤں والے ظلم کرتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ بے شک اس پچھلی قوموں کے عذاب میں یقیناً ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسی طرف ایک مدت معین یعنی اس دن تک مؤخر رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ دن آ جائے گا تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، پھر ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ دوزخ میں ہوں گے، جس میں ان کے گدھے کی چلانے کی طرح آوازیں ہوں گی۔ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
مگر جو کچھ آپ کا رب چاہے کہ ان کو باہر نکال لے، مگر ایسا نہیں چاہے گا۔ بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور باقی رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہے تو وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم رہے گی۔ مگر جو کچھ آپ کا رب چاہے، مگر ایسا نہیں چاہے گا، ان کے لیے نہ ختم ہونے والی بخشش یعنی جنت ہے۔ پھر جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑنا، یہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں بتوں کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کو ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر عذاب میں تاخیر کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک یہ کفار قرآن کے بارے میں بہتان بازی جیسے شک و تردد میں ہیں، اور بے شک تمہارا رب ہر نیک و بد مومن و کافر ہر ایک کو ضرور اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جو کام یہ کرتے ہیں بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اے سید الرسل، اے سیدھی راہ دکھانے والے، آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح حق پر قائم رہیں، آپ بھی اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور سرکشی نہ بلکہ عاجزی کریں۔ جو کام کرتے ہیں بے شک وہ اسے دیکھنے والا ہے، اور ظالموں یعنی کفار کی طرف نہ جھکیں، ایسا کریں گے تو پھر تمہیں آگ کا عذاب پہنچے گا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، پھر تمہیں مدد نہیں دی جائے گی۔ اور دن کے دو طرفوں صبح و شام اور رات کے ابتدائی حصے مغرب و عشاء میں نماز قائم کریں، بے شک نیکی یعنی 5 اوقات کی نمازیں برائیوں کو ختم کرتی ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ نصیحت ہے اہل ذکر کے لیے۔ اور صبر کریں یعنی نماز قائم کریں، پھر بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر تم سے پہلے زمانوں میں ایسے عقل مند، دیندار اور صاحب فضل لوگ کیوں پیدا نہیں ہوئے جو زمین میں فساد سے روکتے، مگر ان میں برائیوں سے روکنے والے نبیوں کے پیروکار اور حق پرست لوگ کم تھے جن کو ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عطا کردہ نعمتوں میں مشغول ہو گئے، اور وہ مجرم یعنی کافر تھے۔ اور آپ کا رب دیہات کو ظلم یعنی شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو دین اسلام پر ایک ہی امت بنا دیتا، وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کا رب رحم و کرم کرے، اور اس لیے انہیں یعنی اہل اختلاف کو اختلاف اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ کے رب کا یہ فرمان پورا ہو چکا کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سب کے ساتھ بھروں گا، اور رسولوں میں سے ہر ایک کی خبریں آپ کو بیان کر کے سناتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اور ان صورتوں میں آپ کے پاس حق اور مومنین کے لیے نصیحت اور ذکر آ چکا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں فرما دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ اپنی عادت کے مطابق کام کرو،
ہم بھی کام کرنے والے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی اپنے رب کی وعدے کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور جو کام تم کرتے ہو ان سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔